والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آقائے دو عالم جان دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عنوان ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو جب ایک خاتون نے نکاح کا کہا اور آپ جب وہاں اپنے دادا اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ تشریف لے گئے تو پھر اس خاتون نے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی تو کہا جو ان کے چہرے میں چمک اور نور میں نے دیکھا تھا وہ اب نہیں ہے، تو میں چاہتی تھی کہ یہ چمک اور یہ نور میرے حصہ میں آئے، وہ کسی اور کے حصہ میں چلا گیا، اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں ہیں، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابھی آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی اور عجیب عجیب کیفیات مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ مثلاً فرماتی ہے کہ عبد المطلب کے گھر میں رہتی تھی
اور ایک دن مجھے میرے سسر عبد المطلب یہ کہنے لگے کہ آمنہ، کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو رواج یہاں کا یہ ہے کہ وہ نیا لباس نہیں پہن سکتی، وہ سرما نہیں لگا سکتی، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، اور تو نیا لباس نہیں پہنتی ہے، سرما بھی نہیں لگاتی، لیکن خوشبو تجھ سے آتی ہے، خوشبو کیوں لگاتی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ایک آپ سے سوال کیا تو جواب کیا دیا؟ کہا میرے ابا مجھے بھی اس کا احساس ہے، مجھے بھی صدمہ ہے، اور میں نے کبھی بازار سے خوشبو نہیں منگوائی اور کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے جب سے عبداللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ اس کی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو مہکتی ہے۔ آپ جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کو خوشبو باہر اس کی مہک آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں، میں جب تھوکتی ہوں تو میری تھوک میں بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی برکت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا محمد میرے شکم میں آیا تو کیفیت بدل گئی۔ پہلے میں جاتی تھی پانی لینے کے لیے اور کنویں پر کھڑی رہتی، کبھی ڈول کی ضرورت پڑتی، رسی کی ضرورت پڑتی، ڈول کو کنویں میں ڈالا جاتا، پانی کھینچ کر لاتی، پانی نکالتی، یہ تکلیف ہوتی، لیکن جب سے میرا محمد میرے شکم میں آیا، جب بھی میں کنویں پہ جاتی تھی مجھے ڈول کی اور رسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پانی خود بخود اوپر آ چکا ہوتا تھا اور میں پانی بھر کر واپس آئی۔ فرماتی ہیں جب میرا محمد میرے شکم میں نہیں تھا تو پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی، پتھر چبھتے تھے پاؤں میں، لیکن جب سے میرا محمد میرے شکم میں آیا تو میں پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہوں تو وہ پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ فرماتی ہے پہلے میں بکریاں چرانے کے لیے جب جاتی تھی، بکریوں کو اس کمرے سے نکالنے کے لیے جاتی تھی، آگے بکریاں نکلتی پیچھے میں نکلا کرتی تھی، لیکن جب میرا محمد میرے شکم میں آیا میں گئی بکریاں نکالنے کے لیے، بکریوں نے سر جھکایا ہوا ہے، میں نے بڑی کوشش کی وہ آگے نہیں چل رہی، تو ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، آمنہ پہلے ہم آگے چلتی تھی تو پیچھے چلا کرتی تھی، اب تیرے شکم میں وہ آ گیا، اب تو آگے چلے گی ہم پیچھے چلیں گی۔ فرمایا پھر یہ ہوتا تھا کہ میں آگے چلتی بکریاں میرے پیچھے چلا کرتی۔ فرماتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا میں جب بکریاں چرانے جاتی تو ایک بکری ادھر بھاگتی، دوسری ادھر، تیسری ادھر بھاگتی، میں ان بکریوں کو جمع کرتی رہتی، دوڑتی رہتی ان کے پیچھے۔ جب سے میرا محمد میرے شکم میں آیا میں لے کر بکریوں کو جاتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، پورا دن بکریاں میرے چہرے کو دیکھتی رہتی اور واپس آتی ہے، سیر ہو کر آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی کیفیت۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا محمد جب میرے شکم میں آیا میں نے خواب دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سارے کے سارے روشن ہو گئے۔ اس وقت کاہن ہوا کرتے تھے جن سے پوچھا جاتا تھا، میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے گئی، مجھے اس کاہن نے جواب دیا ان لابنک ھذا لشانن، تیرے شکم سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہوگی کہ اس کا دین مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے بیٹے کا کون سا دین ہوگا جو مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا۔ یہ کیفیت۔ فرماتی ہے میں جا رہی تھی،
ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، بشرا لک یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت، خوشخبری ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد گزری، پھر آواز آئی، بشرا لک یا آمنہ انک قد حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ تجھے بیٹے کی بشارت ہو، خوشخبری ہو، تیرے شکم میں جو بیٹا آیا ہے، کہا آدم سردار، ابراہیم سردار، شیش سردار، لوط سردار، موسیٰ سردار، عیسیٰ سردار، یہ قوموں کے سردار، علاقوں کے سردار، آمنہ تیرا بیٹا ان سرداروں کا بھی سردار، خدا کی خدائی کا بھی سردار۔ فرماتی ہے مجھے یہ خوشخبری ملا کرتی تھی، یہ کیفیت ہوتی تھی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربیع الاول کے ماہ مکرم میں، پیر کے دن، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ نے 8 ربیع الاول کہا، کچھ نے 9 ربیع الاول کہا، اور بعض نے 12 ربیع الاول لکھا، اور زیادہ تر جو مورخین کا اتفاق ہے وہ 9 ربیع الاول پر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا جب پیدا ہونے لگا، جب میرا محمد پیدا ہوا، سر سجدے میں، اور پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور دیکھا، ہونٹ حرکت کر رہی تھی۔ میں نے کان لگایا ہونٹوں کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں، تو ایک روایت کے مطابق یہ زبان پر جاری تھا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ زبان پر جاری۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اہد امتی، اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ یہاں علماء کرام بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں نے بچپنوں میں بات کی، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جس نے بالکل بچپنے میں بات کی۔ جب حضرت مریم پر تہمت لگی اور لوگ کہنے لگے انا لک ھذا، مریم کہاں سے لے کر آئی ہو بیٹا، کردار کی مشکوک کیسے ہو گئی، مریم کہاں سے، نہ اس کا باپ ہے، کہاں سے یہ بیٹا آیا۔ حضرت مریم پریشان، حکم ملا کہ جب پوچھ رہے ہیں تو عیسیٰ کی طرف اشارہ کرو، یہ خود بولے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جواب دے گا۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں بچہ ہے کیسے اس سے بات کریں۔ تو حضرت مریم کا جواب تھا تم بولو، یہ جواب دے گا، اس لیے کہ جب ماں کی عزت خطرے میں پڑ جائے تو پھر بیٹا بولا کرتا ہے۔ آج میری عزت پہ تم نے حملہ کیا، عیسیٰ بولے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملے گی، مجھے نبی بنائے گا اللہ، اور میں جہاں جاؤں گا رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، زمین پہ جاؤں گا تو برکتیں، عرشوں کی طرف جاؤں گا تو برکتیں ہی برکتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے عیسیٰ علیہ السلام بھی کب، جب ماں کی عزت خطرے میں پڑی بولے، اور بولے بعد میں ماں کی گود میں پہلے آئے، پہلے ماں کی گود میں آئے، بعد میں بولے، ماں کی پاک دامنی پر بولے، قربان آمنہ کے لال پہ ماں کی گود میں بعد میں آئے، بولے پہلے، لیکن کس کے لیے بولے، امت کے لیے بولے۔
امت کی مغفرت اور امت کی ہدایت کے لیے بولے اللہم اہد امتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ آئے ماں کی گود میں بعد میں گئے اور پہلے امت کو یاد کیا۔ یہ احسان ہے اس امت پر میرے آقا کا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا محمد پیدا ہو گیا اور میں نے جب خواب دیکھا تھا مجھے جو آواز آئی تھی بشرا لک یا آمنہ، اور اس میں ایک یہ بھی آواز تھی فسمیہ محمدن، اس کا نام محمد رکھنا۔ فرماتی ہے میں نے نام محمد رکھا۔ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، کیفیت کیا ہوئی؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا بہت بڑا راہب وہ یہودیوں کے قلعے پہ چڑھ گیا اور آواز دینے لگا ایھا الناس ایھا الناس قد طلع نجم احمد، آج تو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، آج تو محمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، آج تو احمد دنیا میں آ گیا۔ ادھر یہ آواز، ادھر مکہ مکرمہ میں ایک شخص کبھی غار سے باہر نہیں آیا تھا، وہ بھی ایک بڑا راہب تھا، غار سے باہر نہیں آیا تھا، صبح صبح آ جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ہل ولد المولود فی ہذہ اللیلہ، کیا آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے عبد المطلب کا گھر بتاؤ۔ عبد المطلب کے گھر کی طرف اشارہ کیا، وہاں پہنچ گیا، کھڑا ہو گیا عبد المطلب کے سامنے، لوگ حیران جو کبھی نہیں آیا آج کیسے آ گیا؟ اور عبد المطلب سے پوچھتا ہے عبد المطلب تیرے ہاں بیٹا ہوا ہے؟ کہا ہاں میرے بیٹے کے گھر ہوا ہے۔ کہا مجھے لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب لے کر آئے عبد المطلب، کہتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، لے کر آؤ۔ عبد المطلب میرے آقا کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے جب اس یہودی راہب کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے قد ولدا نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ لوگوں آج نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی اور بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی ہے۔ آج اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، یہ اس امت کا پیغمبر آج پیدا ہو گیا۔ میرے آقا کی پیدائش پر یہ کیفیت ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ادھر کسریٰ کے کنگرے، محل کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں، ادھر مجوسیوں کی آگ وہ بجھ جاتی آتش کدہ ایران، اور اس وقت کسریٰ جو ہے وہ پوچھتا ہے نجومیوں کو بلا کر کیا ماجرا ہے، آج کیوں یہ کنگرے گرے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نبی پیدا ہو گیا ہے اور تیری بادشاہت بس 14 بادشاہتیں رہیں گی، 14 بادشاہ رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اس کے بعد میری نسلوں میں نہیں رہے گی بادشاہت؟ کہا نہیں رہے گی۔ کہنے لگا 14 بادشاہ گزریں گے؟ کہا ہاں 14 گزریں گے۔ کہنے لگا 14 نسلیں بہت لمبی بات ہے، دور کی بات ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، 14 نسلیں، ایک جائے گا اس کا بیٹا آئے گا، وہ جائے گا اس کا بیٹا آئے گا، وہ جائے گا اس کا بیٹا آئے گا، 14 نسلیں تو بادشاہت کریں گی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے نجومیوں نے کہا ہمیں اور تو کچھ نہیں پتا، اتنا پتا ہے 14 تیری بادشاہتوں کے بعد کوئی بھی بادشاہت حکومت نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں لکھا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر ان کے 10 بادشاہ مر گئے تھے۔ 5 سال کے بعد، 5 سال کے اندر 10 بادشاہ مر گئے، اور رب نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میرا مصطفیٰ اعلان کرے گا کہ آج کے بعد کوئی کیسر اور کوئی کسریٰ نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ اب کوئی سپر پاور نہیں ہے، نہ کیسر ہے نہ کسریٰ ہے، یہ آپ اعلان کریں گے، اور یہی ہوا۔ تو آپ کی پیدائش پر تو یہ کیفیت کہ وہ آتش کدہ ایران کا وہ بجھ گیا، کنگرے 14 کنگرے گر گئے۔ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرا محمد میرے شکم میں آیا تو
لوگ کہنے والوں کے عجیب تخیلات ہوتے ہیں، اپنے خیالات میں چلے گئے، تصورات کی دنیا میں چلے گئے کہ آمنہ نے کیا کہا ہوگا جب میرا محمد آمنہ کی گود میں آیا، کیا تصور کیا ہوگا۔ تو وہ تخیلات والے لوگ اپنے خیالات میں تصورات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر یہ ہوا ہوگا، آمنہ دل میں سوچا ہوگا کاش آج عبداللہ ہوتے، محمد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، آج عبداللہ ہوتے، محمد کو دیکھ کر خوش ہوتے، میرا بیٹا محمد پیدا ہوا، خوش ہوتے۔ آمنہ نے یہ تصور کیا ہوگا کاش محمد کا باپ عبداللہ ہوتا، محمد کبھی انگلی پکڑ کر اپنے باپ کی بازار جاتا، کبھی کھلونے مانگتا، باپ لا کر کھلونے دیتا، یہ تصورات کی دنیا۔ تو آگے جواب بھی تخیلات والے یہ دیتے ہیں کہ آمنہ کو بھی حاتم غیبی سے آواز آئی ہوگی، آمنہ فکر نہ کر، بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، کیوں فکر کرتی ہے؟ اگر اس کا دل چاہے گا کھلونا کو دل چاہے گا، دنیا کے بچے تو دنیا کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، میں تو میرا محمد انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ اگر تو فکر کیوں کرتی ہے؟ دنیا کے بچے سیر کے لیے جانا چاہیں گے، باپ اس کو لے کر دنیا کی سیر کروائے گا، زمین پہ سیر کروائے گا۔ میرا محمد اگر سیر کے لیے دل کرے گا، میں اس کو عرشوں پہ بلا دوں گا۔ فکر کیوں کرتی ہے؟ میرا محمد ہے، میں جو اس کا رب موجود ہوں۔ باپ دنیا سے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اور حضرات محدثین اور مفسرین نے لکھا باپ کیوں دنیا سے چلا گیا؟ پیدائش سے پہلے باپ چلے گئے، اس کے بعد والدہ بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، ابھی کم عمر تھی، کیوں؟ فرمایا رب بتانا چاہتے تھے کہ کل جب محمد کے کمالات ظاہر ہوں گے، کوئی یہ نہ کہے باپ کی تربیت کا اثر ہے، کوئی یہ نہ کہے دادا کی تربیت کا اثر ہے، کوئی یہ نہ کہے چچا کی تربیت کا اثر ہے۔ فرمایا نہیں، میرے محمد کی تربیت میں رب کروں گا، تاکہ کوئی اس کی نسبت نہ باپ کی طرف کرے، نہ دادا کی طرف کرے، نہ چاچا کی طرف کرے۔ کیوں؟ محمد کی تربیت میں رب کروں گا، اس لیے کہ نبی کی تربیت کرنے والا خدا ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ اگر اس کا باپ بھی زندہ ہوتا، دادا بھی ہوتا، کل جب بدر میں پتھر لگتے، کب جب طائف کے اندر پتھر لگتے تو باپ کو پکارتا، دادا کو پکارتا، اس لیے باپ کو بھی لے گئے، دادا کو بھی لے گئے۔ جب بھی میرے محمد پہ پریشانی آئے گی، اب کے بجائے اپنے رب کو بلائے گا، رب کو پکارے گا، اللہ کو پکارے گا۔ اس لیے فرما دیا کہ باپ کو بھی دنیا سے لے جایا گیا، کم عمری میں دادا کا بھی سایہ اٹھا دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لائے تو کہنے والے نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آگئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے آقا کی تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا، میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ عبد المطلب جب شام سفر پر گئے تھے وہاں بتایا تھا، تو عبد المطلب نے یہی کہا تھا کہ میرا پوتا جو ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گا۔ عرشوں پہ آپ کا نام احمد، فرش پہ آپ کا نام محمد۔ احمد کا معنی تعریف کیا ہوا، قرآن نے تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بشارت دینے لگے کیا فرمایا؟ وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ عرشوں پہ آپ کا نام احمد اور فرش پہ آپ کا نام محمد۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ پہلے احمد پھر محمد ہے۔ احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اس کو احمد کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میرے مصطفیٰ کے برابر کوئی اللہ کی تعریف نہیں کر سکا ہے۔ آپ نے تو ہر لمحے اللہ کی تعریف کی، پتھر کھائے رب کی تعریف کی، عرشوں پہ جانے لگے رب کی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، کوئی آپ کا مقابل نہ ہو سکا۔ جبھی تو امیر شریعت
سید اللہ شاہ بخاری عجیب جملہ فرماتے تھے، فرماتے ہیں میں جب محمد کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، محمد کے کمال کو دیکھتا ہوں، محمد کے چہرہ کی چمک کو دیکھتا ہوں، محمد کی زلفوں کی رعنائی کو دیکھتا ہوں، محمد کی پیاری ناک کو دیکھتا ہوں، محمد کے پیارے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، دل کرتا ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کو سجدہ کر لوں۔ لیکن جب میں رات کی تاریکی میں ساری دنیا سے کٹ کر رب کے سامنے سرب سجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، دل کہتا ہے بخاری اس کو سجدہ نہ کر، سجدہ اس کو کر جس کو یہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اور اتنی تعریف کر دی کہ اللہ نے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ تو نے تو مجھے بہت راضی کر لیا، لیکن میری چاہت بھی یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کرو، ذرا سو جایا کرو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا تھوڑا رات کو آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ احمد کی یہ تعریف ہے۔ احمد اس کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ اور محمد کس سے کہا جاتا ہے؟ محمد اس سے کہا جاتا ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ اور اگر آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ یہ پانی ادھر دے دو، ان کو پانی دے دو، آپ کی توجہ میری طرف۔ محمد اس سے کہا گیا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور آپ کی توجہ میری طرف رہے، اور کسی کی اتنی تعریف نہیں جتنی میرے محمد کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ غور کریں اور دیکھیں اس وقت جو سروے ہے پوری دنیا میں کہ سب سے زیادہ نام پوری دنیا میں کس کا رکھا جاتا ہے، پہلے نمبر پر کون سا نام ہے، تو جواب ملتا ہے محمد نام ہے۔ تشریف رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد اس سے کہا گیا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور پوری دنیا میں اس وقت پہلے نمبر پر جو نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد۔ دشمن بھی تعریف کرتا ہے، محمد کا نام مانا ہے تعریف کیا ہوا۔ دشمن کی زبان سے بھی جب محمد نکلتا ہے تو اس کے ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی، اور ایسی تعریف اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مصطفیٰ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس وقت یہ تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہے کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو، جب اذان نہ ہو رہی ہو، جہاں پر پوری دنیا میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، کہیں فجر کی، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی، اور جہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند ہوتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بلند ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی تعریف کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اتنا نام بلند ہو گیا ہے میرے آقا کا، میرے مصطفیٰ کا۔ اور جب آقا کو پیدائش ہوئی تو پھر عبد المطلب حضرت آمنہ سے فرماتے ہیں بیٹا آمنہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آتا ہے کہ عبد المطلب بیت اللہ میں تھے، اطلاع ملی آپ کا پوتا ہوا، دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کہا آمنہ مجھے دکھاؤ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا جان میری آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ چہرے پہ سفید کپڑا رکھا ہوا تھا۔ آمنہ کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو تصورات کی دنیا میں عرض کروں، عبد المطلب نے کہا ہوگا آمنہ تو کیا دیکھے، تو تو یہاں ہی رہتی ہے مکہ میں اور کبھی مدینہ میں، مجھ سے پوچھو نا تجارتی اسفار کئی ملکوں کے ہوتے ہیں، میری نظروں نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر اس وقت کہنا پڑا، ام ایمن کو کہنا پڑا عبد المطلب تو کیا دیکھے، مجھ سے پوچھنا، جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے مجھے بلایا جاتا ہے، میری آنکھوں نے بھی ایسا ہنسی محجبی نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر علیمہ سعدیہ کو کہنا پڑا تصورات کی دنیا میں، ام ایمن تو کیا دیکھے، عرب و عجم کے بچے تو میرے پاس دودھ پینے آتے ہیں،
میری آنکھوں نے بھی ایسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا، تو میرے رب نے کہا ہوگا جبرائیل تو بھی جانا اپنے ریمارکس پیش کر دے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے پاس گیا، تو نے کہ ایسا دیکھا میری خدائی میں، تو جبرائیل کو کیا کہنا پڑا؟ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جبرائیل کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى احسن اکمل اجمل میں محمدی، اور کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء اور رسل کو دیکھا ہے، آفاق کہا گردیدہ ہم مارے بوتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو ہے چیزیں دیگری۔ آقا کائنات کے چپے چپے کو چھان بیٹھا، لیکن میں نے محمد جیسا نہیں دیکھا، محمد جیسا حسن و جمال کا پیکر نہیں دیکھا۔ تو رب نے کہا ہوگا آمنہ تو کیا دیکھے، عبد المطلب تو کیا دیکھے، ام ایمن تو کیا دیکھے، حلیمہ سعدیہ تو کیا دیکھے، جبرائیل تو کیا دیکھے؟ دیکھتے تو تب کہ جب میں نے کوئی اور ایسا بنایا ہوتا، میں نے تو محمد جیسا اور کوئی بنایا ہی نہیں ہے، وہ کالے بھی توڑ دیا جس میں نے مصطفیٰ کو بنایا تھا۔ اسی لیے کہا رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس مصطفیٰ کے طریقوں اور اس کی زندگی کو اپنے اندر لائیں، اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو کامیابی کامرانی مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔